پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی باصلاحیت سنجیدہ اور خوددار اداکارہ اور گلوکارہ تارا محمود ہمیشہ سے اپنے فن، قدرتی اداکاری اور پروفیشنل رویے کی وجہ سے پہچانی جاتی رہیں، مگر حالیہ دنوں میں ان کی نجی زندگی سے متعلق سامنے آنے والے ایک اہم انکشاف نے نہ صرف ان کے مداحوں کو حیران کر دیا بلکہ شوبز انڈسٹری میں بھی خاصی بحث چھیڑ دی۔ برسوں تک اپنی شناخت صرف اپنے ٹیلنٹ اور محنت کی بنیاد پر بنانے والی تارا محمود در حقیقت پاکستان کی ایک نہایت بااثر، تعلیم دوست اور سنجیدہ سیاستدان شفقت محمود کی صاحبزادی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر تعلیم رہ چکے۔ یہ حقیقت طویل عرصے تک پردہ راز میں رہی کیونکہ تارا محمود نے شعوری طور پر اپنے خاندان اور سیاسی پس منظر کو عوام اور میڈیا کی نظروں سے اوجھل رکھا تاکہ ان کی پہچان صرف ایک اداکارہ کے طور پر قائم رہے، نہ کہ کسی سیاستدان کی بیٹی کے طور پر۔ حال ہی میں احمد علی بٹ کے پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کے دوران تارا محمود نے پہلی بار کھل کر اس معاملے پر گفتگو کی اور بتایا کہ جب انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا اور کراچی منتقل ہوئی تو ان کے والد شفقت محمود نے انہیں واضح اور سنجیدہ مشورہ دیا کہ بہتر یہی سمجھے کہ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ اس فیصلے کے پیچھے بنیادی وجہ سیکیورٹی تھی کیونکہ سیاسی شخصیات اور ان کے اہل خانہ اکثر غیر ضروری خطرات اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تارا کے مطابق یہ فیصلہ صرف والد کا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود بھی اس حکمت عملی کو اپنانا مناسب سمجھا کیونکہ وہ شہرت کی چکا چوند کی بجائے ایک پرسکون اور پرائیویٹ زندگی گزارنا چاہتی تھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ لوگ انہیں کسی سیاسی شخصیت کے ذریعے جانیں۔ تارا محمود نے پوڈ کاسٹ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ انہوں نے کبھی اپنے والد کے اثر و رسوخ، سیاسی طاقت یا عہدے کو اپنے کریئر کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے چند قریبی دوست ضرور اس حقیقت سے واقف تھے لیکن شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے بیشتر افراد کو ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ عام اداکاراؤں کی طرح آڈیشن دیتی رہیں، محنت کرتی رہیں اور اپنے کام سے اپنی جگہ بناتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب برسوں بعد سوشل میڈیا پر ان کی اور ان کے والد کی مشترکہ تصاویر وائرل ہوئیں تو خود تارا محمود بھی خوفزدہ اور پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ اس قسم کی غیر ضروری توجہ، قیاس سرائیوں اور عوامی بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھیں۔ تارا محمود نے اپنے والد شفقت محمود کے وفاقی وزیر تعلیم کے دور کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، کووڈ-19 کے مشکل اور غیر یقینی حالات میں جب پورے ملک میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کے والد سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر وائرل ہو گئے۔ طلباء، والدین اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے امتحانات منسوخ کرنے، آن لائن کلاسز شروع کرنے اور نئی تعلیمی پالیسی متعارف کرانے جیسے فیصلوں پر انہیں ہیرو قرار دیا۔ تاہم تارا کے مطابق حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور جب اگلے سال تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہوا تو وہی عوامی رائے تنقید میں بدل گئی۔ اس دور میں نہ صرف ان کے والد بلکہ خود تارا محمود کو بھی شدید تنقید، ذہنی دباؤ اور بعض اوقات دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے لیے نہایت مشکل مرحلہ تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دوران بڑی تعداد میں طلباء انہیں سوشل میڈیا پر پیغامات بھیجتے تھے اور امتحانات، نتائج یا تعلیمی فیصلوں کے حوالے سے مدد کی درخواست کرتے تھے۔ تارا کے مطابق وہ ان طلباء کی بے چینی اور پریشانی کو سمجھتی تھیں مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ان معاملات میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھیں کیونکہ یہ تمام فیصلے حکومتی سطح پر ہوتے ہیں اور ان کا اختیار ان کے والد کے پاس بھی محدود ہوتا ہے۔ اس صورتحال نے انہیں یہ احساس دلایا کہ سیاسی عہدوں کے ساتھ نہ صرف طاقت بلکہ بے پناہ ذمہ داری اور دباؤ بھی آتا ہے جس کا سامنا اکثر اہل خانہ کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تارا محمود نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے خاندانی پس منظر کا راز اس وقت کھلا جب وہ مقبول ڈرامہ چپکے چپکے کی شوٹنگ میں مصروف تھیں۔ اس دوران ڈائریکٹر دانش نواز نے حیرت کے ساتھ ان سے سوال کیا کہ وہ ایک وفاقی وزیر کی بیٹی ہونے کے باوجود نہ تو سیکیورٹی کے ساتھ آتی ہیں، نہ ہی کسی خاص پروٹوکول کی توقع رکھتی ہیں بلکہ ایک عام اداکارہ کی طرح سیٹ پر موجود ہوتی ہیں۔ اس پر تارا محمود نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ لوگ انہیں صرف ان کے کام اور فن کی بنیاد پر جانیں، نہ کہ ان کے والد کے عہدے یا سیاسی حیثیت کی وجہ سے۔ بعد ازاں جب سوشل میڈیا پر یہ خبر اور تصاویر وائرل ہوئی تو مداحوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز ثابت ہوا۔ شائقین یہ جان کر حیران رہ گئے کہ جس اداکارہ کو وہ برسوں سے ایک سادہ، محنتی اور خود ساختہ فنکار سمجھتے تھے وہ دراصل پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنما کی بیٹی ہے۔ اس انکشاف نے نہ صرف مداحوں کو چونکا دیا بلکہ شوبز انڈسٹری میں بھی ہلچل مچا دی کیونکہ تارا محمود نے کبھی اپنے خاندانی پس منظر کو استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ اپنی پہچان خود بنائی۔ آج تارا محمود اپنی عاجزی، خود اعتمادی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور فن سے محبت کی وجہ سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کی کہانی اس بات کی واضح مثال ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ طاقتور پس منظر کے باوجود سادگی اور محنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تارا محمود نے ثابت کیا کہ اصل پہچان خاندانی نام یا سیاسی اثر و رسوخ نہیں بلکہ مسلسل محنت، خلوص اور اپنے کام سے وفاداری ہوتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے مداح آج پہلے سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تارا محمود کے بارے میں ایک اور فیکٹ کی بات ہے جو شاید آپ کو نہ پتا ہو؟ تارا محمود نے آج تک شادی نہیں کی۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے کہ پاکستانی اداکارہ تارا محمود جو کہ معروف سیاستدان شفقت محمود کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے ابھی تک شادی نہ کرنے کی وجہ اپنی ذاتی ترجیحات اور زندگی کے مقاصد کو قرار دیا۔ 2026 میں اپنی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ چند سال پہلے تک ان کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور آزادی کو زیادہ اہمیت دیتی تھیں۔ ان کے مطابق وہ اپنی موجودہ زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہیں اور اکثر عوامی پروگرامز میں جب ان سے شادی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ مزاحیہ انداز میں پوچھتی ہیں کہ کیا لوگوں کو ان کا ہنستا کھیلتا چہرہ اچھا نہیں لگتا یا وہ کیوں انہیں شادی کے بندھن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔
हैं। तारा महमूद ने एक हालिया इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया कि अगरचे माजी में वो शादी के खिलाफ थीं, लेकिन अब उनके ख्यालात में कुछ तब्दीली आई है। वो इस बंधन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर उनके जिंदगी में कोई ऐसा सही इंसान आता है जो उनके मज़ा और तर्ज जिंदगी से मुताबिकत रखता हो तो वो जरूर शादी करेंगी। उनका मानना है कि शादी जिंदगी का अहम फैसला है और इसे सिर्फ समाजी दबाव या किसी खास उम्र तक पहुंचने की वजह से नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसे साथी का इंतखाब जरूरी है जो आपकी शख्सियत का एहतराम करे। अदाकारा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने करियर, गुलकारी और अदाकारी के लिए वक्फ कर रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी निजी जिंदगी को अवामी तवज्जो से दूर रखने की तरजीह देती हैं। तारा महमूद का कहना है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीने पर यकीन रखती हैं और फिलहाल वो अपने काम और खानदान के साथ गुजारे जाने वाले वक्त से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही हैं। उनके मद्दाहों के लिए उनका यही पैगाम है कि शादी एक जाती इंतखाब है और वो तभी इस कदम को उठाएं जब उन्हें लगे कि वक्त और इंसान दोनों उनके लिए मौजू हैं। तारा महमूद पाकिस्तान की वर्सेटाइल अदाकारा और गुलकारा हैं, जिन्होंने अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज 2006 में किया और अब तक दर्जनों सुपरहिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी। उनकी पैदाइश 24 मार्च 1974 को कराची में हुई। वो पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शफकत महमूद की साहबजादी हैं। ताहम उन्होंने बरसों तक ये हकीकत इंडस्ट्री से छुपाए रखी ताकि अपनी पहचान सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर बना सकें। अदाकारी के साथ तारा महमूद एक बेहतरीन गुलकारा हैं। उन्होंने 2014 में मशहूर मुतबादल रॉक बैंड रश्क में बतौर लीड गुलकारा शमूलियत इख्तियार की, जहां उनके गाने मेरा नाम और तुझसे पता तो चले ने काफी मकबूलियत हासिल की। तारा महमूद के फनी सफर में कई यादगार ड्रामे शामिल हैं जिन्होंने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, जिनमें खास तौर पर सुनो चंदा और सुनो चंदा 2 उनका मासूमाना किरदार इंतहाई मकबूल हुआ। उनके दीगर मशहूर ड्रामों में मेरे हम सफर, जिसमें उन्होंने सोफिया का किरदार निभाया, दयारे दिल में ज़ाहरा तजम्मुल, अना में नाजिया और चुपके चुपके में कनीज का किरदार। इसके अलावा उन्होंने मोहब्बत सुबह का सितारा है, अमानत, दिल मोमिन, वबाल और वहम जैसे सीरियल्स में भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सिडलिंग्स और गुड मॉर्निंग कराची जैसी मयारी फिल्मों में काम करके फनी महारत का लोहा मनवाया। साल 2025 और 26 में भी तारा महमूद मुसलसल नए प्रोजेक्ट्स में मसरूफ हैं, जिनमें हालिया ड्रामा माय डियर सिंड्रेला में जरीन गुल और अगर तुम साथ हो में शीरीन के किरदार काबिल जिक्र हैं। उनकी निजी जिंदगी के हवाले से ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि उनकी एक जुड़वा बहन है जिनका नाम बिनिश महमूद बताया जाता है। तारा ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कई साल अमेरिका में कॉर्पोरेट मुलाजमत की, लेकिन पाकिस्तान वापसी के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर शोबिस को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और आज वो इंडस्ट्री की एक मोतबर और मंजी हुई अदाकारा समझी जाती हैं। ये वो फनकारा थी जिन्होंने आते ही सब जाने वालों को हैरान कर दिया और अपनी मेहनत से ड्रामा इंडस्ट्री का हिस्सा रही और आज एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी जहां सब उनकी इज्जत करते हैं। ऐसी अदाकारा यकीनन दिहाइयों बाद पैदा होती है। तारा महमूद का काम अपनी मिसाल आप है। वो मुस्तकबिल के हवाले से भी कोशां हैं और अपनी मेहनत से दुनिया को बता देना चाहती हैं कि वो कैसी अदाकारा हैं। हम दुआ गो हैं कि मालिक उन्हें जहां भी रखे तरक्की करें और जगमगाती रहें। आमीन।